الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل اور برکات ہیں۔ کعبے کے بدر الدجا، طیبہ کے شمس الضحیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، یعنی اس کا مفہوم ہے جس نے مجھ پر صبح 10 مرتبہ اور شام 10 مرتبہ درود پاک پڑھا اسے قیامت کے دن میری شفاعت نصیب ہوگی۔ اب سوچے صبح 10 بار اور شام 10 بار درود پاک پڑھنے میں کتنا وقت لگتا ہے۔ اگر درود پاک کے فضائل کو جمع کرے تو عقل حیران رہ جاتی ہے۔ ہم جیسے گناہ گاروں کے لیے بخشش کا سامان کتنا آسان کر دیا گیا ہے۔ آج ہم بات کریں گے شہد کے مکھی کے حوالے سے، بیان ہے انشاءاللہ اول تا آخر آپ دیکھیے گا، اور جنہوں نے چینل سبسکرائب نہیں کرے وہ چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیا کریں، جزاک اللہ خیر، آپ کو نیکیاں ملتی رہے گی۔ تھوڑا سا عمل کریں اور رحمتوں کے برسات شروع ہو جاتی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ اللہ کی رحمت تو برسنا چاہتی ہے۔ فارسی کا شعر ہے، رحمت حق بہانہ می جوید، یعنی اللہ کی رحمت قیمت نہیں مانگتی بلکہ بہانے تلاش کرتی ہے۔ تو کیوں نہ ہم درود پاک کی کثرت کریں۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، جو شخص مجھ پر روزانہ 50 مرتبہ درود پاک پڑھے قیامت کے دن میں اس سے مصافحہ کروں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہاتھ ملانے کا موقع مل جائے گا، تو پھر اور کیا چاہیے۔ لہٰذا جتنا ہو سکے فضول باتوں سے نکل کر درود پاک کی کثرت کریں۔ اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے اور آپ کو بھی نصیب فرمائے۔ محبت کے ساتھ بلند آواز سے پڑھ لیجئے، صلو علی النبی صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کا موضوع بڑا دلچسپ ہے، خاص طور پر سائنس کے طلباء کے لیے۔ ہم اللہ کے ایک عجیب مخلوق کے بارے میں جانیں گے، اور یہ وہی ہے کہ ہم اس سے کتنا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ میں جب یہ بیان تیار کرا مجھے خود بھی ایک نئی معلومات حاصل ہوئی۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ بخاری شریف کی حدیث سے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بھائی کے پیٹ میں تکلیف ہے، آپ ذرا غور کریں۔ اگر کسی کو پیٹ میں درد ہو تو عام طور پر انسان ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، لیکن صحابہ کرام کا ایمان دیکھیں کہ وہ ہر مسئلہ لے کر دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوتے تھے۔ ان کا عقیدہ تھا کہ یہاں سے خالی نہیں لوٹا جاتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے شہد پلاؤ۔ انہوں نے شہد پلایا مگر بیماری بڑھ گئی۔ دوبارہ آئے، فرمایا شہد پلاؤ۔ تیسری بار فرمایا اب شہد پلاؤ۔ چوتھی بار آئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ سچا ہے اور تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے۔ ٹھیک ہے، اب میں آپ کو تو کیونکہ میرے رب نے قرآن میں فرمایا ہے کہ شہد میں شفا ہے، جاؤ اسے شہد پلاؤ۔ چوتھی مرتبہ جب شہد پلایا گیا تو اللہ کے حکم سے شفا ہو گئی۔ اس واقعے سے ہمیں چند اہم باتیں سیکھنے کو ملتی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنا کامل یقین تھا۔ دوسری بات یہ کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سچی ہے، چاہے ہمیں فوری طور پر سمجھ نہ آئے۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ اگر ڈاکٹر کی دوا سے فوراً فائدہ نہ ہو تو ہم ڈاکٹر ہی بدل دیتے ہیں، حالانکہ بعض بیماریوں کو ٹھیک ہونے میں وقت لگتا ہے اور اکثر ہم پرہیز بھی نہیں کرتے۔ مثلا ڈاکٹر کہتا ہے ٹھنڈی چیز نہ کھاؤ اور ہم وہی کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ دوا اثر نہیں کر رہی۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کا انداز دیکھیں، بیماری بڑھ رہی ہے مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا درس نہیں چھوڑ رہے، بار بار وہیں آ رہے ہیں۔ یہی یقین ہمیں بھی سیکھنا چاہیے، اور یاد رکھیں ہر علاج ڈاکٹر کے مشورے سے کرنا چاہیے، کیونکہ ہر چیز ہر انسان کو فائدہ نہیں دیتی۔ اس واقعے سے شہد کی اہمیت بھی واضح ہوتی ہے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فیہ شفاء الناس، یعنی اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ یہ اللہ کا کلام ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اب ایک اور پہلو پر غور کریں۔ علماء فرماتے ہیں کہ بعض اوقات دوا کا اثر فوراً ظاہر نہیں ہوتا بلکہ وقت کے ساتھ ظاہر ہوتا ہے، اور کبھی کبھی انسان کی اپنی حالت بھی رکاوٹ بن جاتی ہے، مگر جب اللہ شفا دیتا ہے تو کامل شفا دیتا ہے۔
اسی لیے ہمیں صبر اور یقین کے ساتھ علاج کرنا چاہیے۔ اب آگے بڑھتے ہیں اور شہد کے بارے میں مزید جانتے ہیں۔ علماء لکھتے ہیں کہ شہد صرف ایک غذا نہیں بلکہ ایک مکمل شفا ہے۔ یہ اللہ کی خاص نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی تاکید فرمائی۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ شہد دل کو نرم کرتا ہے اور جسم کو طاقت دیتا ہے۔ یہ نہ صرف بیماریوں کے لیے مفید ہے بلکہ صحت مند انسان کے لیے بھی فائدہ مند ہے، اسی لیے اس کو روزمرہ زندگی میں شامل کرنا چاہیے۔ اب ذرا غور کریں کہ شہد کیسے بنتا ہے۔ شہد کی مکھی مختلف پھولوں اور پھلوں سے رس جمع کرتی ہے، پھر وہ اس رس کو اپنے خاص نظام کے ذریعے شہد میں تبدیل کرتی ہے۔ یہ اللہ کی قدرت کا عظیم نمونہ ہے۔ سائنسدان بھی اس بات پر حیران ہیں کہ شہد کی مکھی اتنا منظم نظام کیسے چلاتی ہے۔ ہر مکھی کا ایک خاص کام ہوتا ہے۔ کچھ مکھیوں کا کام رس جمع کرنا ہوتا ہے، کچھ کا جتھا بنانا اور کچھ کا حفاظت کرنا۔ یہ سب کام ایک مکمل نظام کے تحت ہوتا ہے۔ بغیر کسی لیڈر کے یہ مخلوق اتنی ترتیب سے کام کرتی ہے۔ یہ سب اللہ کی دی ہوئی ہدایت ہے۔ قرآن میں بھی شہد کی مکھی کا ذکر موجود ہے جو اس کی اہمیت کو ظاہر کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ تمہارا رب شہد کی مکھی کے دل میں یہ بات ڈالتا ہے کہ وہ پہاڑوں میں، درختوں میں اور لوگوں کے بنائے ہوئے گھروں میں اپنے گھر بناؤ، پھر ہر قسم کے پھلوں سے کھاؤ اور اپنے رب کے آسان راستوں پر چلو۔ اس کے پیٹ سے مختلف رنگوں کا مشروب نکلتا ہے جس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ بے شک اس میں غور کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ شہد کی مکھی انتہائی منظم مخلوق ہے۔ یہ اپنے چھتے کو خاص انداز میں بناتی ہے۔ اس کے کھانے 6 کونوں والے ہوتے ہیں جو جگہ کو بہترین طریقے سے استعمال کرتے ہیں۔ یہ بغیر کسی آلے کے ایک ہی سائز کے کھانے بناتی ہے۔ ہر مکھی کو اپنا کام معلوم ہوتا ہے، کچھ رس لاتی ہیں، کچھ شہد بناتی ہیں اور کچھ حفاظت کرتی ہیں۔ یہ سب مل کر ایک مکمل نظام کے تحت کام کرتی ہیں۔ یہ نظام اللہ کی طرف سے دیا گیا ہے۔ اس میں انسان کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ اب ذرا غور کریں کہ یہ نظام کس نے بنایا، کس نے ان کے دل میں یہ بات ڈالی کہ کس طرح کام کرنا ہے۔ اللہ اکبر، یہ سب اللہ کی قدرت کا کرشمہ ہے۔ پیارے اسلامی بھائیو، شہد کی مکھی ہمیں اطاعت کا درس دیتی ہے۔ یہ وہی کرتی ہے جو اسے حکم دیا گیا ہے، نہ اس سے آگے بڑھتی ہے نہ پیچھے ہٹتی ہے۔ یہ صرف پاک چیزوں سے غذا حاصل کرتی ہے، اسی لیے تو شفا ہے۔ گندگی کے قریب بھی نہیں جاتی۔ یہی وجہ ہے اس سے نکلنے والا شہد بھی پاک اور مفید اور شفا والا ہوتا ہے۔ یہ جس جگہ رہتی ہے وہاں نقصان نہیں پہنچاتی۔ درخت پر چھتا بناتی ہے مگر اسے خراب نہیں کرتی۔ یہ امن اور ترتیب کے ساتھ رہتی ہے۔ یہ تو آپ نے اکثر نوٹ کیا ہوگا، جہاں بھی یہ چھتا بنائے تو وہاں پر یہ کچھ نظام خراب نہیں کرتی، نہ ہی اس جگہ کو خراب کرتی ہے نہ اس علاقے کو، بلکہ بالکل امن اور ترتیب کے ساتھ ہمیشہ رہتی ہے۔ یہی اوصاف ایک مومن میں ہونے چاہیے کہ وہ بھی ایک امن پاک دامن ہو، وہ بھی پاک چیزیں اختیار کرے اور جہاں رہے وہاں امن اور ترتیب اور بھلائی پھیلائے۔ خلاصہ یہ ہے کہ مومن وہ ہے جو حلال اور پاکیزہ کھاتا ہے، جس طرح کہ شہد کی مکھی حلال اور پاکیزہ اور پاک جگہ رہتی ہے اور اس کی جو بھی شہد سے جو نیچے نکلی ہوتی ہے وہ مفید ہوتا ہے، فائدہ دیتا ہے۔ تو مومن کی بھی یہی ہے کہ وہ اپنے ہاتھ اور زبان سے دوسرے کو فائدہ دے، اور اس کے اعمال بھی پاکیزہ ہوتے ہیں، وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا۔ مومن جو خاص مومن بندہ وہ کسی کو نقصان پہنچانے کا سوچ بھی نہیں سکتا، ایون اپنا کوئی نقصان ہو جائے تو وہ معاف کر دیتا ہے، لیکن کسی کا نقصان وہ نہیں ہونے دیتا۔ جس جگہ رہتا ہے وہاں امن قائم کرتا ہے، لوگ اس سے خوش رہتے ہیں
کیونکہ اس کا اخلاق اچھا ہوتا ہے، وہ میٹھا بولتا ہے، اچھا بولتا ہے، کیوں؟ اس کو خدا کا خوف ہوتا ہے۔ اللہ کرے ہم بھی مومن بن جائے۔ بہرحال ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی مثال شہد کی مکھی کی طرح ہے۔ اللہ اکبر! دیکھیے ہمارے غمخوار آقا، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومن کی مثال شہد کی مکھی کی طرح ہے۔ وہ پاک کھاتی ہے اور پاک ہی پیدا کرتی ہے، وہ کسی چیز کو توڑتی نہیں اور فساد نہیں پھیلاتی۔ یہی صفات ایک اچھے مسلمان میں بھی ہونی چاہیے، ایک مومن میں ہونی چاہیے۔ ہمیں چاہیے کہ اب یہ ساری چیزیں، یہ صفات ساری ہم نے اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرنا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں اپنی زندگی کو اسی طرح اسی کے مطابق یہ جو ہمارے پاس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نقشہ دیا کہ شہد کی مکھی کی طرح جو ہے مثال مومن کی ہے، تو حلال کھائیں، اچھا کردار اپنائیں اور دوسروں کے لیے فائدہ مند بنیں، دوسروں کو فائدہ دیں، محبتیں بانٹیں، نفرتیں جو ہیں وہ ختم کریں۔ ہیں جی، تو ہمیں اپنے اعمال کا جائزہ بھی لینا چاہیے، ہر روز رہنا چاہیے اور رات کو سوتے وقت بھی لینا چاہیے کہ آیا ہم کہاں کھڑے ہیں، مطلب اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، ہمیں کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے۔ آپ کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے کہ ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے یا نہیں، کیا ہم واقعی مومن کی صفات پر پورا اترتے ہیں، ہماری کمائی حلال ہے یا نہیں۔ یہ بھی آپ نے حلال حرام کے بارے میں مجھے بتانا ہے کہ ہم آج کل حلال کمائی کھا رہے ہیں یا حرام کو ٹھوس رہے ہیں، ہم جو کھا رہے ہیں وہ پاک ہے یا نہیں ہے، کیا ہم ان چیزوں کا خیال رکھتے ہیں، اس کا بھی جواب دیجیے گا۔ یہ سب چیزیں بہت اہم ہیں۔ اگر ہم اپنی زندگی میں بہتری چاہتے ہیں تو ہمیں اپنی نیت اور عمل دونوں کو درست کرنا ہوگا، اللہ کی اطاعت اختیار کرنا ہوگی۔ جب بندہ اللہ کو راضی کرتا ہے تو اللہ عز و جل اسے کامیابی دیتا ہے۔ کہاں کامیابی دیتا ہے؟ دنیا میں بھی وہ کامیاب ہو جاتا ہے اور آخرت میں بھی سرخرو ہو جاتا ہے۔ تو اگر دیکھا جائے تو یہی اصل کامیابی ہے، جب بندہ اللہ کو راضی کر لیتا ہے تو یہ سب سے بڑی کامیابی ہے کہ انسان اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے اور کامیاب ہو جائے۔ یہ سب سے بڑی کامیابی ہے اور یہی مومن کی نشانی ہے اور یہی سب سے بڑی دولت ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ اس بات کو واضح کرتا ہے کہ جو اللہ کا فرمان بردار ہو جاتا ہے، مخلوق بھی اس کی فرمان بردار ہو جاتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے، جب آپ رب کے فرمان بردار ہو جائیں گے تو لوگ ایٹومیٹکلی آپ سے جڑتے رہیں گے اور آپ کے فرمان بردار بنیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ اللہ کے کاموں میں لگ گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے کاموں میں لگ جاتا ہے۔ ایک شخص آپ کے پاس مہمان بن کر آیا، آپ نے اس کی مہمان نوازی کا ارادہ کیا، ٹھیک ہے، تو آپ نے پرندوں اور جانوروں کو آواز دی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آواز دی تو ایک پرندہ اور ایک ہرن حاضر ہو گئے۔ اللہ اکبر! آپ نے انہیں ذبح کیا اور مہمان نوازی کی، مہمان حیران رہ گیا۔ آپ نے فرمایا جو اللہ کا ہو جاتا ہے سب اس کے ہو جاتے ہیں، یہی اصل راز ہے کامیابی کا۔ ہم دنیا کو راضی کرنے میں لگے ہوئے ہیں اور ایٹ دا اینڈ کیا ہوتا ہے؟ ہم اللہ کو ناراض کر بیٹھتے ہیں۔ اللہ اکبر! حالانکہ ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، ہمیں صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات مبارکہ کو راضی کرنا چاہیے۔ اللہ کرے کہ ہم جو ہیں وہ ایسے کام کرنے میں کامیاب ہو جائیں اور اپنے رب کو راضی کرو بس، اور ہمیں کچھ نہیں چاہیے۔ اگر آپ نے قسم بخدا اپنے رب کو راضی کر لیا، آپ نے سب کچھ پا لیا۔ جب بندہ اللہ کو راضی کرتا ہے تو اللہ مخلوق کے دل میں اس کے لیے نرم کر دیتا ہے، مخلوق کے دل میں رحم ڈال دیتا ہے اور وہ سب آپ پر مہربان ہو جاتے ہیں۔ لوگ آپ سے محبت کرنے لگتے ہیں اور آپ کے لیے تڑپتے ہیں کہ یار بندہ دیکھوں میں کیسا خوش اخلاق ہے۔ تو یہ سب اللہ کو راضی کرنے والے کام ہیں۔ اللہ کرے کہ دل میں اتر جائے میری بات اور ہم سب جو ہے وہ اللہ کو راضی کرنے والے کاموں میں لگ جائیں۔ اولیاء اللہ کی زندگیوں میں یہی بات نظر آتی ہے، انہوں نے اللہ کو راضی کیا تو دنیا ان کے پیچھے چل پڑی۔ یعنی کہنے کا مطلب ہے جب آپ سجدے میں جاتے ہیں، آپ الٹے ہو جاتے ہیں نا، سجدے میں جانا یعنی آپ الٹے ہو گئے، ٹھیک ہے،
اور آپ کے دنیا و آخرت کے سارے کام سیدھے ہو جائیں گے۔ کیوں؟ آپ نے رب کے حضور اپنے سر کو جھکایا، اپنے آپ کو الٹا کیا، تو اللہ پاک نے آپ کو بخش دیا اور آپ کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا، اور اللہ آپ سے راضی ہوگا۔ ایک واقعہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ ایک شخص آپ کو نقصان پہنچانے کے ارادے سے آیا، آپ نے اس کے دل کا حال بھی جان لیا۔ یہ تو اللہ کے اذن سے ہی ہے نا سارے معاملات۔ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، اولیاء اللہ ہوتے ہیں، تو وہ انہیں اللہ پاک اذن دیتا ہے، اللہ پاک اتنی طاقت دیتا ہے، سب ان کی اذن کی وجہ سے ہے۔ اور فرمایا جو ارادہ لے کر آئے ہو وہ کر لو۔ وہ شخص کانپنے لگا، اس نے اپنا ہتھیار پھینک دیا اور معافی مانگ لی، اور آپ کے اخلاق سے متاثر ہو کر مسلمان ہو گیا۔ یہی ہے اچھے اخلاق کا اثر۔ پیارے اسلامی بھائیوں کے ہمارے اولیاء اللہ کا کس طرح جو ہے وہ ان کا اخلاق تھا کہ انہوں نے کتنے پیار سے فرمایا کہ جو ارادہ کر کے لے آئے ہو، ارادہ لے کر آئے ہو وہ کر لو۔ تو وہ یہی اچھے اخلاق کا اثر ہے کہ دشمن بھی دوست بن جائے۔ جب آپ کا اخلاق اچھا ہوگا نا تو دشمن بھی آپ کا اچھا اخلاق دے کر آپ کا دوست بن جائے گا، آپ کا دیوانہ بن جائے گا، آپ سے محبت کرنے لگ جائے گا اور آپ کا ہی ہو جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال شہد کی مکھی جیسی ہے، وہ کڑوا بھی سنتے ہیں اور میٹھا بھی، مگر جواب ہمیشہ میٹھا دیتے ہیں۔ یعنی خلاصہ کلام یہ ہے کہ دیکھیں اچھی بات تو ہر کوئی سن سکتا ہے، اچھی بات تو ہر کوئی برداشت کرتا ہے، تو مومن کو چاہیے وہ کڑوی بات بھی برداشت کرے، سنے، اور جواب میں میٹھا بولے، جیسے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح۔ ہمیں بھی ایسا بننا چاہیے۔ میرے پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ کرے کہ ہم بھی نیک بن جائیں، ہمارا باطن بھی اچھا ہو جائے۔ ظاہر تو ہے یہ، ظاہر کے ساتھ ساتھ ہمارا باطن بھی اچھا، اخلاق اچھا بن جائے، لوگوں کے ساتھ ہم اچھا برتاؤ کریں، اچھا سلوک کریں، چاہے وہ ہمارے ساتھ کیسا بھی برتاؤ کریں، ہمیں ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھ لیں۔ نہیں جی اس نے مجھے گالی دی ہے، گالی کا مطلب تم گالی سے دو گے؟ نہیں ایسا نہیں ہے۔ تم جو ہے دیکھو، میں ایک واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے، اللہ کمی بیشی معاف فرمائے۔ علماء فرماتے ہیں کہ ایک حضرت تھے، تو ان کے پڑوس میں کوئی غیر مسلم تھا، پادری تھا یا عیسائی تھا، تو وہ کیا کرتا تھا، اپنے پرنالے کا جو ہے وہ رخ ان کے صحن میں موڑ دیتا تھا، مطلب جتنی گندگی تھی وہ ان کے صحن میں جاتی تھی، تو یہ حضرت جناب ڈیلی اس کو صاف کرتے، اس ایریے کو صاف کر کے جناب اپنے آپ بس چپ کر کے بیٹھ جاتے، پڑوسی تھا۔ تو یہ کرتے کرتے وہ جو غیر مسلم تھا نا، جو پادری یا عیسائی تھا، وہ تنگ آ گیا نا ایک دن، بس پھٹ پڑا کہ حضور آپ یہ بتائیے کہ میں ڈیلی آپ کے صحن میں، آپ کے گھر میں گند پھینکتا ہوں، یہ پرنالہ پھینکا ہے میں نے، آپ کی گندگی کرتا ہوں، تو مجال ہے آپ صاف کر رہے ہیں، صاف کرنے کی بجائے آپ مطلب اتنا کلین ہے، مجھ سے آپ کوئی بات نہیں کر رہے، آپ کا رویہ اتنا اچھا ہے۔ تو سنیے انہوں نے کیا فرمایا، انہوں نے کہا کہ ہمارے مذہب میں ایسا نہیں ہے، ہمارے مذہب ہمیں جو تربیت دی گئی ہے کہ ہمیشہ حسن اخلاق کرو، آپ نے جو عمل کیا وہ آپ کا کردار ہے، میں جو کروں گا وہ میرا کردار ہے۔ تو جیسی اس شخص، اس پادری نے ان کی یہ بات اور ان کا یہ کردار دیکھا تو وہ فوراً مسلمان ہو گیا، اس نے کلمہ پڑھ لیا۔ دیکھیں کہنے کا مطلب ہے اسلامی بھائیوں کہ ان کا اخلاق اچھا تھا، ان کا کردار اچھا تھا، تو جس کی وجہ سے غیر مسلم بھی ان کو دیکھ کے جو ہے وہ اسلام قبول کر گیا۔ اللہ کرے کہ ہم بھی اچھے اخلاق والے بن جائیں، تو کہ مشکل وقت میں بھی ہم انسان اپنے اخلاق نہ چھوڑے، اللہ ہمیں
یہی اصل امتحان ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بس عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اچھا مومن بننے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔